बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदामंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 22 बाब। इसहाक की कुर्बानी। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले और मोरिया के सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहां जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ऐ मेरे बेटे क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो है, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। चनाचा वो दोनों इकट्ठे आगे बढ़े और जब वो उस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचे, उसने वहाँ एक कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग न रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मकाम का नाम खुदावंद मुहैया करता है रखा। चनाचा आज तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावंद मुहैया करेगा। वादों की तजदीद। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदा यूं फरमाता है,
اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی۔ روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا تو وہ اٹھے اور ایک ساتھ بیرشبا کو گئے اور وہ وہاں رہا۔ ناہور کی اولاد۔ بعد ان باتوں کے ابراہیم کو خبر پہنچی کہ ملکہ کے باطن سے بھی تیرے بھائی ناہور سے لڑکے پیدا ہوئے۔ اوس اس کا پلوٹا اور اس کا بھائی بوز اور کومیل ارام کا باپ اور کاساد اور حزو اور فلداش اور بیتویل اور یدلاف اور بیتویل سے رفیقہ پیدا ہوئی۔ ملکہ سے یہ 8 ابراہیم کے بھائی ناہور کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کی مداخلہ سے جس کا نام روما تھا، تباہ اور جاہم اور تاحش اور مکہ پیدا ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اس سے پہلے باب 21 کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے اسے کہا کہ یہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تجھے بری نہ لگے۔ سب کچھ جو سارا نے تجھے کہا ہے اس کی بات سن، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی۔ 21 باب کی 12 آیت۔ خداوند زندگی اور موت کا مالک اور عالم الغیب ہونے کے سبب اس حکم کی روح سے بے رحم نہیں کہلا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسماعیل کے ساتھ کیا کچھ واقعہ ہونا تھا، اور 21 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور جوان ہو کر تیر انداز بنا، اور وہ فرعون کے بیابان میں رہا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ 21 باب کی 21 آیت۔ اسحاق اور اس کی اولاد ابراہیم کی اصلی فرزند کہلائیں گے اور وعدوں کے وارث ہوں گے۔ ان سے مسیح خداوند پیدا ہوگا۔ رومیو 11 باب 7 آیت، گلاطیوں 4 باب 23 آیت، عبرانیوں 11 باب 18 آیت۔ مقدس پولس کے قول کے مطابق ہاجرہ اور سارہ عہد عتیق اور عہد جدید نیز یہودی جماعت، قوم اور کلیسیا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق بے اعتقاد یہودیوں اور ایماندار مسیحیوں کے پیشے نشان ہیں۔ رومیو 11 باب 7 آیت، گلاطیوں 4 باب 23 آیت، عبرانیوں 11 باب 18 آیت میں لکھا ہے،
اور 22 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ 22 باب کی پہلی آیت، خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا۔ یعقوب پہلا باب 13 آیت، مگر آزمائش سے دنیا کو دکھاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، جس طرح ابراہیم کی آزمائش سے اس کا عجیب ایمان اور فرما برداری ظاہر ہوئی۔ کلیسیا کی تفسیر کے مطابق ابراہیم کی قربانی اس قربانی کا پیش نشان ہے جس میں خدا باپ اپنا اکلوتا بیٹا کوہ کلوری پر موت کے حوالہ کرتا ہے۔ رومیو 8 باب 32 آیت میں لکھا ہے، اور 22 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ 22 باب کی 14 آیت، خدا لوگوں کی ضروریات جانتا اور انہیں پورا کرتا ہے، اس لیے وہ پروردگار کہلاتا ہے۔ عیسیٰ خداوند یسوع مسیح کا پیش نشان ہے جو صلیب اپنے کندھوں پر اٹھا کر کوہ کلوری پر چڑھا۔ عبرانیوں 11 باب 18 تا 19 آیت اور 22 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ 22 باب کی 18 آیت، یہاں تک باب 12:3 کے وعدہ کی تجدید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ برکت ابراہیم کی نسل کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ اسحاق اور یعقوب سے بھی اس وعدہ کی تصدیق و تائید کی جاتی ہے۔ تکوین 26 باب 2 آیت تا 5 آیت، 28 باب 14 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔